اللہ کے رسول نے کہا جا. وہ صحابی فرماتے 40 دن گزرے نہیں اس سے پہلے اللہ نے مدینے کا مالدار مجھ کو بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالدار بننا ہو تو ایک کام کر لو, کرو گے انشاءاللہ. بھائی مالدار بننا ہے آپ کو نا, تمہارے پاس جو ہے میرے کو دے دو, میرے کو تو بننا ہے. ارے بننا ہے نا, ارے بولو نا, بننا ہے نا, مالدار بننا ہے. ہاں, ایک صحابی آئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریبی ہے, مالدار بننا ہے. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, کچھ کرو نا اللہ کے رسول. اس وقت مسجد نبوی بن رہی تھی. بھائی مسجد نبوی اس وقت تیار ہو رہی تھی. اور صحابی روتے روتے اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھا ہو, بہت پریشانی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تو انت تقول متمولا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم مالدار بنو؟ کہا میری مسجد بناؤ. یہ مسجد بن رہی ہے نا, اس میں حصہ لو, لگاؤ اس میں. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, آپ کی مسجد میں کیا دوں گا؟ کھانے کے لالے پڑے, آپ کی مسجد میں کیا دوں گا؟ میرے پاس چندہ دینے کو کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پتھر دکھتا ہے, پتھر کہاں کا اٹھاؤ, جگہ پہ رکھ دو, جو مسجد میں پتھر لگ رہے وہاں رکھ دو. وہ گئے, جا کر اٹھایا, جا کر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا جا, اللہ کے رسول نے کہا جا. وہ صحابی فرماتے 40 دن گزرے نہیں اس سے پہلے اللہ نے مدینے کا مالدار مجھ کو بنا دیا. تو میرے دوستو, اگر وہ مالدار بن سکتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. ہم کیوں اس کا انتظار کریں کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے دے گا؟ ارے میرے دوستو, ہم یہ انویسٹمنٹ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے. اللہ فرماتے لستُ بمعدوم لستُ بظلوم. یہ دو جملے سنو. اللہ فرماتے مجھے دے دے, میں بھاگ نہیں جاؤں گا. اللہ فرماتے میرے گھر میں دے دے, لستُ بمعدوم, میں بھاگ نہیں جاؤں. لستُ بظلوم, میں تیرے اوپر ظلم بھی نہیں کروں گا, بلکہ تو ایک دے گا, تیرے مرنے سے پہلے 700 واپس کر دوں گا. کیا کہا؟ لستُ بمعدوم, میں بھاگ. آج کسی کو بھی دو تو بھاگ جاتا ہے. آج کسی کو بھی پیسہ دو, پارٹی اٹھ گئی, ایسے ہے کیا, اس کو فون تو کرو. 4 مہینہ جماعت میں گیا. لستُ بمعدوم, اللہ کہتے میں بھاگوں گا نہیں. لستُ بظلوم, اور کچھ لوگوں کو آپ پیسہ دو. ارے بھائی میرا پیسہ تے کو دیا, ہاں تو کیا کرنا ہے, کیا ہے تو میرا پیسہ دے دینا. نہیں دوں گا, تو میرا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتا, جو کرنا ہو کر لے. اللہ کہتے میں ایسا بھی نہیں کروں گا. لستُ بمعدوم, اللہ کہتے میں بھاگوں گا بھی نہیں, میری پارٹی اٹھے گی نہیں. لستُ بظلوم, میں ظلم بھی نہیں کروں گا, بلکہ تیرے مرنے سے پہلے 700 کر کے واپس پہنچا دوں گا. تو میرے دوستوں, کون کون اس کے لیے بھی تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. اللہ فرماتے سمجھانے والے ان کے پاس جاتے, ارے بندہ سمجھ جا, اے نبی کا امتی سمجھ جا, اے پیارا بھائی سمجھ جا. اللہ فرماتے لیکن وہ دن بدن ناشکری گناہ اللہ فرماتے پھر میں 2 عذاب بھیجتا ہوں, ایک غریبوں پر اور ایک امیروں پر. غریبوں پر عذاب آتا ہے بھوک کا عذاب, یعنی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے بعد پہلے لاک ڈاؤن میں, دوسرے لاک ڈاؤن میں کوئی اناج کی کٹ بانٹ رہا ہے, کوئی تیل کا ڈبہ دے رہا ہے, کوئی چاول دے رہا ہے, کوئی گیہوں دے رہا ہے. ارے غریبوں کی لائن لگی ہے, مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, بچیاں بھی ہے, اور سب سر پہ گونی اٹھا کے جا رہے. اور فلاں آدمی نے 70 کٹیں دے دی, اور فلاں آدمی نے 200 کٹیں دے دی, اور فلاں مولانا گئے تو 500 کٹوں کا اعلان کیا. اللہ کہتا ہے یہ غریبوں کا عذاب ہے کہ میں ان کو بھکاری بناتا ہوں, اور امیروں کو عذاب دیتا ہوں. ان کو کھانے پینے کا عذاب نہیں ہوتا, ان کو ڈر ڈالتا ہوں, ڈر ہمیشہ فکر میں مر جاؤں گا, میری زمین کا کیا ہوگا, میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. کوئی بازو میں زور سے تو جانے آ جا, تیرا میرے کو کورونا آ جائے گا. تو اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کا عذاب دیتا ہوں اور امیروں کو ڈر. بتاؤ ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ جہاں ڈمن میں ایک جنازہ اٹھا, گیا پھر خبر ملی 2 گھنٹے کے بعد دوسرا, تو گھر میں آ جاتا چپ چاپ, کہیں میرا ٹائم تو نہیں آ گیا. امیروں کو ڈر اور غریبوں کو بھوک. اور اللہ فرماتے یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے, لیکن پھر اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے, واپس حالات اچھے کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے واپس آ جانا میرا بندہ, معافی مانگ لے, سب اچھا کر دوں گا. یہ پارہ نمبر 14. بولو پارہ نمبر, جو حافظ قرآن ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے ایسے بنایا، چاروں طرف سے اطمینان تھا، روٹی بھی تھی، کپڑا بھی تھا، مکان بھی تھا، کاروبار بھی تھا، تجارت بھی تھی، دھندا بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر گناہ پہ گناہ کرتے گئے، گناہوں پہ گناہ کرتے گئے، گناہوں کا انبار لگاتے گئے، مگر کبھی اللہ کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ فرماتے غریبوں کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا، امیروں کے سینے میں ڈر بسا دیا. یہ ان کے گناہوں کی نحوست ہے. لیکن اللہ فرماتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے پھر بھی میرا بندہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب بھی میرے دروازے پر آ جا. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو، یہ کچھ کورونا نہیں ہے، یہ ہمارے گناہ کی شکل کورونا ہے. اور ہمارا چاہے کچھ بھی کہو، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. ابھی میں نے حج کی آیتیں پڑھی، مگر کون سے دل سے پڑھی وہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے. کون جائے گا ہندوستان میں سے حج کرنے؟ کون عمرے پہ گیا؟ گئے سال کون حج پہ گیا؟ کون عمرے پہ گیا؟ کون سی تراویح؟ کیا ہوا؟ اچھا اب یہ مت کہنا کہ یہ سب حکومت کی وجہ سے، ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، کمیونٹی کی وجہ سے. اللہ کی قسم، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو اللہ ہی بند کر سکتا ہے. مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے، مدینے کو مصطفیٰ ہی بند کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ہمارا اللہ بھی ناراض ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی ناراض ہے. اس لیے اللہ نے حج سے محروم کر دیا. کہا مر جاؤ مگر کسی کو کعبہ دیکھنے نہیں دوں گا، کسی کو حجر اسود چومنے نہیں دوں گا، کسی کو کعبے کے قریب رکنے یمانی پر ہاتھ رکھنے نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا کسی کو ملتزم سے چمٹنے نہیں دوں گا. بلکہ وہ اللہ نے کہہ دیا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی. آج مکہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نحوست سے، مدینہ بند ہوا ہمارے گناہوں کی نحوست سے. ہم اتنے گندے، اتنے خراب ہو گئے. اللہ کی قسم، ہم نے نہ ماں کی عزت رکھی، نہ ابا کی عزت رکھی، اور نہ پیدا کرنے والے کے قانون کو ہم نے مانا. سچ بتاؤ میرے پیاروں، سب کرنے دھرنے والا کون؟ وہ اللہ سے ہم کو ڈر لگا. اتنا کورونا آیا، اتنے غسل دیکھے، اتنے شمشان گھاٹ آباد دیکھے، اتنا قبرستان کو آباد دیکھا. کچھ علاقے میں میرا مالیگاؤں جانا ہوا تھا، 24 گھنٹے میں 52 اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا سب کچھ ہوا مگر ہماری طبیعت میں سدھارا کیوں؟ کہ میرے کو کہاں ہوا کورونا؟ ہماری طبیعت میں سدھارا. ہم پہلے بھی کورونا کے آنے سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے بھی ہم فجر نہیں پڑھتے تھے، اب بھی فجر نہیں پڑھتے. لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اب بھی ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں تھا، اب بھی ہمارے ہاتھ میں مسواک نہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہم پب جی کھیلتے تھے، ہم آئی پیڈ پہ جاتے تھے، ہمارا فیس بک غلط ہوتا، ہمارا واٹس ایپ غلط ہوتا. میرے دوستوں، ہمارے موبائل میں زنا ہوتا، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی، ہمارے موبائل میں جوا کھیلا جاتا، ہمارے موبائل کی ذریعہ سے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا، ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کو دھکا مار کے نکالتا. بلکہ اللہ کی قسم ہمارا موبائل اتنا گندا، اتنا ناپاک، اتنا خطرناک کہ آج اگر طلاقیں ہوتی ہے تو ہمارے موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی کمی نہیں. ہینڈسم گائے دیکھو بیٹھے ہیں موبائل والے. اصل میں یقین کی کمی ہے میرے پیاروں. یہ اللہ جو ہے نا تھوڑا ٹچ کر رہا ہے، میرا بندہ سدھر جا ورنہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا. سچ بتاؤ میرے دوستوں، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم روزانہ ہنستے نا روزانہ، یہ ہنسانے والا کون؟ جب ہنسنا، اب لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ ہاسپٹل کی وجہ سے مر گیا، وہ ڈاکٹر کی وجہ سے مر گیا، اس کو انجیکشن دیا تو مر گیا، اس کو ایسا کیا تو مر گیا. ارے ہمارا مرنا تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے طے ہو گیا تھا.
موت اور زندگی تو اللہ طے کرتا. جب ہنسانے والا اللہ, رلانے والا اللہ, تو اتنا بڑا معاملہ موت اور زندگی اللہ کسی اور کے ہاتھ میں دے گا؟ اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. جب ہنسانا رلانا اللہ کا کام ہے تو اتنی بڑی موت اور اتنی بڑی زندگی دینے والا کون؟ آپ کو یہ حج کے موسم سے ایک بہت اچھی بات بتاؤں. ویسا میرے کو ٹائم بہت کم دیا, میرے کو بولا 9 بجے تو میرے کو اذان دینے کھڑے ہونے کا ہے. بولے وہ مؤذن کی جو تنخواہ ہے نا وہ قاری احمد علی آپ لے کے جانا. آج کل علماء کو تنخواہیں ملتی نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں بھائی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ پورا مجمع ڈمن والا بولے گا کہ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ کوئی بہت بڑا لاجک والا سوال پوچھا تو تھوڑے لوگ یوں کرتے, باقی یوں بیٹھا. کیا ہوا بھائی, ایسا تھوبڑا لٹکا کے کائے کو بیٹھنے کا؟ سنا حضرت جنید بغدادی؟ یہ اصل میں گھر میں بیوی کا پریشان, باہر بھی پریشان. ابھی میرے کو ایک ملا مولانا یوسف, میرے کو ایک ملا, میرے کو کہتا ہے مولانا اسلام میں شادی کتنی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا 4. دیکھو کیسے موڈ میں آ گئے آپ لوگ. تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ شروع کرو نا. میرے کو کہتا ہے یوسف بھائی آپ شروع کرو, یہ بیان والے شروع کریں گے تو پھر مجمع بھی شروع کرے گا. میں نے کہا بھائی 52 سال عمر ہو گئی, ایک کو جھیلا اور کو جھیلنے کی طاقت. تو میں کو کہتا ہے نہیں مولانا آپ کو, میں بولا اچانک لیکن میرے اوپر کائے کو ٹوٹ پڑا, تو کیا ہوا؟ تو کہتا ہے نہیں مولانا میرے کو میرے سوال کا جواب دو. جب 4 شادی کر سکتے, میں کو کہا شادی میں حروف کتنے؟ شادی حروف کتنے؟ بولتے جاؤ نا, شادی میں حروف کتنے؟ 4. تو کہا دیکھو شادی میں بھی 4 حروف, نکاح میں 4, پتنی میں 4, وائف میں 4. پھر مجھے کہا عربی میں بیوی کو زوجتن, کتنے حروف؟ 4. اور شادی میں عورتوں کا معاملہ ہوتا تو نساؤن, کتنے حروف؟ 4. تو مجھے کہا, اس نے کہنے لگا مجھے کہ دیکھو بیوی میں کتنے حروف؟ 4. دلہن میں کتنے حروف؟ 4. مطلب شادی میں 4 حروف, نکاح میں 4 حروف, بیوی میں 4 حروف, دلہن میں 4 حروف, زوجتن میں 4 حروف, نساؤن میں 4 حروف. اور پھر مجھے کہنے لگا آپ انگوٹھا ہٹا دو تو انگلیاں کتنی دونوں ہاتھ میں؟ 4. پھر مجھے کہا سائنس والوں نے کہا ہے کہ ہم کو جو اللہ نے ہارٹ دیا ہے نا, وہ ہارٹ میں 4 کھانے بنائے, یعنی ہر کھانے میں ایک بیوی. اب اس نے اتنا بولا نا کہ نکاح میں 4 حروف نے, شادی میں بھی 4 حروف نے, پتنی میں بھی 4 حروف نے, وائف میں بھی 4 حروف نے, زوجتن میں بھی 4 حروف نے, بیوی میں بھی 4 حروف نے, دلہن میں بھی 4 حروف نے, انگلیاں بھی کتنی؟ 4 نے, سینے میں کھانے بھی کتنے؟ میں نے کہا بھائی سوچوں گا. ابھی تو تو جا, ٹینشن ہو گیا. اچھا وہ تھوڑا گیا نا, مولوی لوگ کو چھیڑنے کا نہیں, میرے کو فوراً یاد ہے. میں نے کہا ادھر. میں نے کہا 4 حروف ہے, میں سب میں 4 حروف. 4 حروف ہے مطلب ہے کہ 4 شادی کرنے کا. میں نے کہا جوتے میں بھی 4 حروف. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ڈنڈے میں بھی 4 حروف, اور عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے نا, بیلن میں بھی 4 حروف. گیا گردن جھکا کے چلا گیا. تو آپ لوگ ویسے تو نہیں آئے ہو نا پریشان ہو کر, تو ذرا ہمت سے بولو گے نا انشاءاللہ. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ ہاں, اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ, اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, ٹھک 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 ٹھک, کوئی زور سے. حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا. فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو, اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے, لیکن پورا پسینے میں شرابور ہے, اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے, اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, پریشان ہے. حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ بیٹا, آ جاؤ ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ, جو بھی کھانا ہوگا کھا لو, جو پانی ہے پی لو. تو آئے اندر, کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے, بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا. تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے, کچھ ٹھنڈا شربت پی لے. کہا نہیں اس کے لیے بھی نہیں آیا. تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے, اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں, تمہارے چہرے سے بھوک, پریشان نظر آتے ہو, کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟
اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا، اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. بس تو حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو. حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے. اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں. بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے. پوری زندگی غریب رہے گا، حج فرض ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا. بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا. وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا. تو غریب پر حج. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے 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 کہاں تم پر حج فرض ہے؟ آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو. حج تم پر فرض نہیں، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی. تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض. میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی. آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ. تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ. تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے. حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے. اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، یہ جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا. کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا. وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ. وہ جوان بھی تعجب سے، بولو یہ کیسا ہوا معلوم؟ جیسے ڈمن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے. کتنا آوے؟ اب یہاں ڈمن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں، لے بیٹا جا. تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا. آج 500 روپیہ کسی کو دے کہ حج میں جا، تو میرے کو اور 500 دے گا، کہے گا تو بھی جا، تیرے ابا کو بھی لے کے جا. بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں 500 روپے میں. اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا. وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ جوان وہاں سے چلا، کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے. بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے، مجھے حج میں جانا. اب وہاں کوئی سننے والا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، وہ چلے جا رہا. اچانک وہ جوان نے ایسی گلی میں، بولے ایسے گلی میں ٹرن ہوا. جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد، عورتیں، جانور، سواریاں اور برتن اور کپڑے سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے، آ جاؤ حج میں جانا. یہ دوڑتا وہاں گیا، کہا میرے کو حج میں جانا. کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے, باقی میرے پاس. تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو, تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی, کروڑوں ابجو پتی آدمی, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ سکر دادا, اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں, بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے, ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے, جتنا کاروبار ہے, جتنی پراپرٹی ہے, جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور اور جتنے گھر ہے, میرا آگے پیچھے کوئی نہیں, جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا. مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا. اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے. اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے, لے لو جو چاہیے اس میں سے. احرام کے کپڑے وہاں رکھے, وہ جلدی جلدی غسل کیے, ایک احرام کا کپڑا لیا, ایک اونٹ کو لیا, اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا, بولو سبحان اللہ, وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارو یہ قافلہ گیا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا, بولو سبحان اللہ. اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا, یہ 2 ہی کام کرے, یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے. 2 ہی کام, خدمت عبادت, خدمت عبادت. سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش, کہتے وہ ملتزم کو چمٹ چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا مجرم ہو, اور طواف پہ طواف کرے, پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے, پھر کعبے کے پاس جائے. کہاں ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا, بس عبادت خدمت عبادت خدمت, بولو عبادت. کہتے پھر ہم مدینہ گئے, اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے, اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے, اور جو داستان غم سنائی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے, کا پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار مار کے رونے لگا. کہتے خیر الحمدللہ, بولو حج مکمل ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے, کیونکہ حج ہو جاتا ہے, حج ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں, بولو فرشتہ, اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے ہیں جا, ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, پڑھو نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے, نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے, ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے. کون سی پوائنٹ؟ بغداد, جہاں سے سب الگ ہوئے تھے. اس زمانے میں رواج تھا, وہی پوائنٹ پر آوے, سب ایک دوسرے کے گلے لگے, معانقہ کرے مسا. اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے, کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس زمانے میں, آج کل ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہوتے نا, اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے, وہ کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے. کہا یہ سب تیرا, یہ اونٹ بھی تیرے, یہ زمین بھی تیری, اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری, اور باغ بھی تیرے, اور کھیت بھی تیرے, اور گھر بھی تیرے, اور بنگلے بھی تیرے, اور جائیداد بھی تیری, اور پراپرٹی بھی تیری. تو جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے. تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے, ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے, لے یہ تیرے کو دے دیا, تو تیرے حوالے سب. اگر وہاں بغداد میں ہم دمن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں, آپ چلے جائیں.
لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوی والے, ہم نہیں لیں گے, ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ مرنے والے نے وصیت تمہارے واسطے کی ہے, ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ زمین کا جواب دینے کا, یہ گھوڑے کا جواب دینے کا, یہ اونٹوں کا جواب دینے کا, یہ کھچر کا جواب دینے کا, یہ جانوروں کا جواب دینے کا, سب چلے گئے. اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویز دے دیے. یہ جوان بہت دیر تک کھڑے رہے, روتے رہے اللہ کے سامنے. پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر, وہیں سے نکلے تھے نا, تو وہیں جا کے دروازہ دھیرے دھیرے, آپ بہت ڈسپلن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھلا, حضرت جنید بغدادی سامنے. دیکھو اللہ کے ولی, قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید, اللہ کے ولی جب بولتے ہیں نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے. حضرت جنید بغدادی گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور کہا ذنب مغفور, سعی مشکور, حج مبرور. کہا آ جاؤ جوان. اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا, کیا بتاؤ؟ خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے, آئے کھجور, زمزم کا پانی. حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش, ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے, حضرت ایک بات کہوں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا کیا؟ کب باہر دستاویز رکھے ہیں, گھوڑے جانور رکھے ہیں, اور زمین پراپرٹی جائیداد ملکیت کھیت باغات. تو حضرت نے کہا تو کیا کریں؟ کہا حضرت سب آپ کا, حضرت سب آپ کا. بس وہ کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے, جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی گورے تھے ماشاءاللہ, کھلا رنگ تھا, پورا چہرہ سرخ ہو گیا, سرخ گال ایک دم سرخ ہو گئے. اور کہا اٹھو اٹھو, جاؤ یہاں سے, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, جاؤ یہاں. کہا حضرت لیکن کیا ہوا؟ کہا 40 سال ہو گئے جس مردود دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا, جس دنیا پر میں نے لعنت بھیجی, جس دنیا پر اللہ کا غضب اترا, جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا, 40 سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا, تو میری خانقاہ کے سامنے دنیا لے کر آیا, تو دستاویز لے کر آیا, تو جانور لے کر آیا. جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں, دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا, تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا. اٹھ جا یہاں سے, اٹھ جا. وہ بیچارہ جوان گھبرائے, اٹھ کے جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ادھر آؤ. آئے واپس آئے, کیا ہوا حضرت؟ وہ سکہ دے دو. کیا دے دو؟ یہ پوائنٹ پہ آنا, کیا دے دو؟ وہ جو دیا تھا نا, کہا دے دو. تو جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر, وہ نہیں لے رہے ہو, وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ؟ وہ چاندی کا سکہ. اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے, اس کو کوئی بیپاری بھی لینے کو تیار نہیں ہے, اور حضرت میں پھر دنیا لا کے سامنے رکھا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, سب چیز آپ کی ہے, آپ وہ سکہ. حضرت نے بڑے غصے میں کہا, میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو. تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا, لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے؟ حضرت نے فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے. کون سے نمبر والا ہے؟ مطلب تیرے سے پہلے کتنے 22 سالوں سے ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں, اور یہی سکہ لے کر جاتے, سکہ واپس لے کر آتے. بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا, حضرت اب تو نہیں جاؤں گا, اب تو سکہ مجھے دو گے آپ سب لے لو, آپ چاہے تو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا, غلام بنا لو, میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا, لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا. حضرت نے کہا اچھا, اب سننا ڈمن والا, کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے؟ یوں سکہ لیا اور پھینکا, معلوم نہیں کہاں جا کے گرا, پھینک دیا. کہا ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا؟ سننا جملہ سننا, ہاں, یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں اپنا امامہ دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا. بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا, وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا, کمال اس میں نہیں تھا, کمال میرے امامے میں بھی نہیں, کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں, کمال میرے جوتے میں بھی نہیں. کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا, یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت, اور اللہ کی قسم اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو, کلمے کا یقین ہو, توحید ہو, دل میں نبی کی محبت ہو, وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا, ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا.
इसलिए कमाल सिक्के का, कमाल किसका है? यकीन, ला इलाहा, और प्यारे नबी की, और वो मोहब्बत हमारे पास